try to tell you how beautiful you are. آپ کے بچوں تک، آپ کے بچوں کے بچوں تک قائم رہیں گے. کیا آپ کے بچے صحیح کمپنی میں ہیں یا نہیں؟ کہ when there is a will, there is a way. السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے بچوں؟ آج کی ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ ٹین ایجرز کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، وہ کتنی نازک ایج ہوتی ہے، کس طرح سے آس پاس کے لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو اور افیکٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو. میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں، اور اس کی روشنی میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں کہ بینگ اے ٹین ایجر مائی سیلف مجھے کیا کیا مسئلے ہوئے، اور ریزنگ 4 ٹین ایجرز کتنا مشکل تھا میرے لیے، یا کتنی مجھے پرابلمز ہوئیں اس حوالے سے. تو آج کی ویڈیو کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی. سب سے پہلا تو ہوگا پرسنالٹی، دوسرا ہوگا سائیکولوجیکل، اور تیسرا ہوگا ریلیشن شپس. پرسنالٹی یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے بننا ہے وہ اسی ٹائم میں آپ اس پہ جیسے کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے تو کنسٹرکشن ہوتی ہے انڈر پروگریس، پھر وہ گھر بن جاتا ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کاش ہم اس میں یہ بھی لگا لیتے، یہ بھی کر لیتے. لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کے پلان کر کے گھر بناتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی بن گیا. اسی طرح سے پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ لوگ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ کا ایم کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے. آپ کے آس پاس کے رشتے، اسپیشلی آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا ایم ان کی سوچ سے مختلف ہے تو اس کا طریقہ ہے بات چیت، ڈائلاگ. انہیں کنونس کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ انہیں کنونس کر دیں گے اور وہ لاجیکل ہوگا تو آئی ایم شیور ہر پیرنٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو کریئر پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی کی. ٹین ایج بہت نازک ایج ہے، کیونکہ اس ایج میں بچوں کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ انہیں بہت افیکٹ کرتی ہے، ان کی زندگیوں میں ان کا بہت اثر ہوتا ہے. اس لیے بیٹا سب سے پہلے تو اپنی کمپنی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چوز کریں. آپ کے سارے دوستوں کا آپ کے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان سے ملوائیں. اس پوائنٹ پہ میں ماں باپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو اتنا فریڈم دیں کہ وہ اپنے دوستوں کو آپ سے انٹروڈیوس کرائیں، چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہے. مطلب اگر بچیاں ہیں اور وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں اور ان کے کلاس فیلوز میں لڑکے بھی ہیں، تو آپ کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اگر دوستوں کے گروپ میں لڑکے ہیں تو وہ کس نیچر کے ہیں. کیا آپ کے بچے صحیح کمپنی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو اتنا فریڈم دیں گے، اتنا کانفیڈنس دیں گے کہ وہ خود آ کے آپ سے انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میری وہ دوست ہے، یہ فلاں ہے. پھر آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے بات چیت کریں، انہیں انالائز کریں. اگر آپ کو ان میں کوئی بات ایسی نظر آتی ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی پہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، تو آپ اپنے بچے کو ایز اے فرینڈ سمجھائیں کہ بیٹا آئی فیل کہ آگے جا کے یہ کمپنی آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی. تو جی بچوں، واپس آپ پہ آ رہی ہوں. تو کمپنی میکس اے ہیوج ڈفرینس. جب بھی آپ اپنے دوست چوز کریں یا اسکول کالج میں آپ کسی سے دوستی کریں تو میک شور کہ وہ اچھی فیملی سے ہو، اس کے ماں باپ اچھے ہوں، وہ پڑھائی میں اچھا ہو، فوکسڈ بچہ ہو، اس کی عادتیں ایسی نہ ہوں کہ وہ ڈائیورژن میں ہو، اسکول بنک کرتا ہو، کالج بنک کرتا ہو. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جب آپ لوگ کلوز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی عادت ایسی نہ ہو، کوئی ڈرگز نہ ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں. اور بچے جن سے آپ دوستی کریں، ایک بہت بڑی چیز آپ نوٹس کریں کہ ان بچوں کا ریلیشن شپ یا رسپیکٹ لیول اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ چیزیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوں گی. اکثر بچے ماں باپ کی ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے زمانے کی باتیں ہیں. نہیں بیٹا،
یہ چیزیں آپ کے بچوں تک، آپ کے بچوں کے بچوں تک قائم رہیں گی، کیونکہ یہ اتنی سالڈ باتیں ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اخلاق اچھا ہونا، پازیٹیو سوچ ہونا، ایماندار ہونا، بہت سے پوائنٹس پہ آ کے بندے کا، بچوں کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے کچھ چیزوں میں، تو اس کو سالڈ رکھیں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہر اچھے برے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا، ہاتھ پیر زبان آنکھیں ہر چیز گواہی دے گی۔ تو جب آپ اس ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں، آپ کمپنی میں ہوں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور حضرت علی کا قول مجھے ایسے وقت پہ یاد آتا ہے کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، کیونکہ تنہائی ایسا وقت ہوتا ہے جب شیطان اٹیک کرتا ہے، آپ کو غلط باتوں کی طرف رجحان دلاتا ہے آپ کا۔ دیٹ از دا ٹائم وین یو فیل کہ یس، آئی ایم سالڈ، آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں نے ان باتوں میں نہیں آنا، اور آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلط سوچ، غلط بات آئے، آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو جی میرے پیارے بچوں، آپ اپنے آپ کو کل کے کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی انجینئرز ہوں گے، کوئی کسی بھی پروفیشن میں جائیں، میں کوئی پرٹیکولر پروفیشن نہیں کہہ رہی، یہ تو وہ پروفیشنز ہیں جو زیادہ تر لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی آپ بننا چاہیں، یو وانٹ بی اے فوٹوگرافر، یو وانٹ بی، آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے، اسپیشل بننا ہے، آرڈنری نہیں بننا۔ جو بھی پروفیشن آپ چوز کریں اس میں آپ نے اسپیشل بننا ہے کہ آپ جیسا دوسرا کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے پھر اسے بہت محنت کرنی پڑے جتنی آپ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہوگی کمپنی آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا ہو گیا آپ کے گھر کا ماحول۔ ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی اسٹرکٹ ماحول ہو، آپ نے اس میں اپنی ایسی جگہ بنانی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان ریزنیبل باتیں ہیں یا کمیونیکیشن گیپ ہے، تو بس پھر آپ ذمہ داری لے لیں کہ آپ نے اسے بحال کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈ کرائیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو، کہ اس چیز کی وجہ سے گھر میں بہت سٹریس ہوتا ہے، ایک اسٹفنس ہوتی ہے، تو ہمیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ ایک تو آج کل میں ریئلائز کرتی ہوں کہ یہ جو فونز ہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت ہی ہوتے ہیں ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا ایسا استعمال کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ان تک پہنچا سکوں، تاکہ میری ذات سے وہ کچھ سیکھ لیں یا ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری آ جائے۔ تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہی نیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اکثر لوگ، میں کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے تو پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہیں، ہمارے گھر کا ماحول تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایفرٹ کریں، بہت پیار سے، بہت نرمی سے، بہت انڈرسٹینڈ کرا کے اپنے پیرنٹس کو۔ بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پیرنٹس کے قریب میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ خود کو سپیریئر بھی کچھ بچے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینڈ کچھ کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پیرنٹس پڑھے لکھے نہ ہوں اور بچے بہت پڑھ لکھ جائیں تو وہ پھر پیرنٹس کو اپنے سپیریئر سے انٹروڈیوس کراتے ہوئے تھوڑی شرم بھی محسوس کرتے ہیں۔ فخر محسوس کرنا چاہیے، انہی پیرنٹس کی وجہ سے آج آپ جہاں ہیں وہاں ہیں، چاہے بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن وہ آپ کا فخر ہونے چاہیے۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، ان کے دل کا قرار بننا ہے، یہ آپ کا ایم ہوگا۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ان باتوں پہ اچھے ہوتے ہیں، میں نے انہیں زندگی میں بہت ترقی کرتے دیکھا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کی کمفرٹ کا سبب بنیں، ان کے سکھ چین کا سبب بنیں، تو بس اللہ تعالیٰ پھر آپ کے سکھ چین کا ذمہ خود لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، سائیکلوجیکل بات پہ ہم آتے ہیں کہ سائیکلوجیکل جو چینجز آپ میں آ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں اریٹیبلٹی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے کوپ کرنا ہے۔
اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ایوری ون گوز تھرو دس، ناٹ جسٹ می. اینڈ کمپلین نہیں کرنی ہے کبھی. اللہ تعالیٰ کو شکایت بالکل پسند نہیں ہے، تو انسانوں کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ مطلب کمپلین سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو آپ اس سے بات کریں، لیکن اپنے حالات کی شکایت کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، کمپیریزنز نہیں کرنے ہیں. قناعت کرنی ہے، شکر کرنا ہے، کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے جو بھی میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں الحمدللہ. اور اگر مجھے اس سے زیادہ چاہیے تو محنت میں کروں گا، دعا اللہ سے کروں گا یا کروں گی، اور وہ مجھے نوازے گا انشاءاللہ. تو سائیکلوجیکلی آپ نے اپنے آپ سے اویئر رہنا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چینجز آ رہے ہیں، تاکہ اسی وقت اس کو ایڈریس کریں اور اس کو صحیح کریں، اینڈ بات زیادہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ماں کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں. ماں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے، وہ آپ کی ماں ہے. آپ کے ایشوز کو اس سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ تو ماں کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، کیونکہ جتنا پیار اولاد کے لیے ماں کے دل میں ہوتا ہے کسی کے دل میں نہیں ہوتا. ماں باپ گھر والے سب ہیں، لیکن ماں سپیریئر ہوتی ہے سب رشتوں میں. تو بس یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر وہ کانفیڈنس وہ خود لانا ہے، یہ سوچ کے کہ آج چیزیں خراب ہیں، صحیح نہیں ہیں، کل ٹھیک ہو جائیں گی. بیٹھے رہنے سے میرے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اٹھ کے محنت کرنی ہوگی. اور اگر مجھے کچھ بننا ہے تو پہلے جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں مجھے اس میں ایکسیل کرنا ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا کریں، اور کوئی مشکل نہیں. اگر سٹیپ 1 یہی ہے تو بس محنت کرنی ہے، آپ نے فوکس کر کے محنت کرنی ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. پھر ایم آپ کا ہونا چاہیے اسکالرشپ تبھی ہوگی جب آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے پڑھائی میں. تو دس از کوائٹ پاسبل، کر سکتے ہیں آپ لوگ. بہرحال یہ تو ایک بیل آ گئی. کیا لگا ہوا ہے تمہارے منہ پہ؟ ادھر لاؤ. چلو اتر گیا. بچوں یہ بیلا ہے. بیلا جاؤ باہر، گرمی بھی ہے، ادھر جاؤ. تو آپ کے اندر کوئی اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، یہ ساری ٹین ایج کی باتیں ہیں. تو اس کو بھی آپ نے خود ہی یہ سمجھانا ہے اپنے آپ کو کہ میرا کیوں کوئی نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل لاچار ہوتے ہیں. اگر مجھے میرے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوگی جو میری مرضی کے خلاف ہے، تو میں اس چیز کو اتنا ذہن پہ کیوں سوار کروں؟ آج غصہ ہے، کل سب ٹھیک ہو جائے گا. میں ٹھیک کر لوں گا خود ہی. میں دونوں کے لیے یوز کر رہی ہوں، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، کہ ہم ٹھیک کر لیں گے. تو اپنے آپ پہ، اپنے سر پہ ذمہ داری لیں. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جو آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے وہ آپ نے ہی صحیح کرنا ہے. اور کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ رکھنی ہے اپنی فیملی کے ساتھ کہ وہ آپ کی بات سنیں اور سمجھیں. تو بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، اولاد سب سے پیاری چیز. یہ جب خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، کہ جب اپنے بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے، ماں باپ بن کے نہیں پتہ چلتا. تو بہرحال آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کل کا پیرنٹ. جب آپ وہ امیجن کریں گے تو پھر آپ کو اپنے بچے نظر آئیں گے، اینڈ دین یو ول ریئلائز کہ میں کیسا پیرنٹ بنوں گا. یہ آپ نے اپنی ٹین ایج میں ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے بلڈ کرتے ہیں، سو دیٹ کل آپ ایک اچھے پیرنٹ بنیں، اچھے بچے ریز کریں. اور بچے اچھے ریز کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. جب آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کے اچھے کیے ہوئے کام کا ایک شیئر آپ کو جاتا ہے، آپ کو پہنچتا ہے. تو ٹینشن نہیں لینی ہے کسی بات کی، زندگی سے فائٹ کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، کمزور نہیں بننا ہے. جو لوگ بالکل ہی دل چھوڑ دیتے ہیں اور بس زندگی بیکار ہے، اس طرح کی ناشکری کی باتیں نہیں کرنی ہے. اپنے آپ پہ کسی چیز پہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا کہ مجھے ایسی شکل کیوں دے دی، مجھے ایسی باڈی کیوں دے دی، مجھے یہ کم ذرائع کیوں دے دیے، مجھے ایسے گھر میں کیوں پیدا کر دیا. بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت ناپسند ہیں. ہمیشہ زندگی میں جب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا نظر آئے گا کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے. وہ بات تھی نا کہ کوئی
بندہ اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ میرے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے، میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا ہوں، پاؤں جل جاتے ہیں. ابھی وہ یہ شکوہ کر ہی رہا تھا تو وہاں سے ایک ایسا بندہ گزرا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو بہت شرمندہ ہوا. تو اس لیے شکوہ نہیں کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سخی. آپ اللہ کو راضی رکھیں گے وہ آپ کو ہر طرح سے نوازے گا. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھیں، اپنے نفس پہ قابو رکھیں. ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. بچیاں جو ہیں ان کو میں سمجھانا چاہوں گی کہ ٹین ایج میں بہت سے لڑکے اپروچ کرتے ہیں. دے ول ٹرائی ٹو ٹیل یو ہاؤ بیوٹیفل یو آر، اور آپ کو لگے گا کہ مجھے تو یہ الفاظ زندگی میں کسی نے نہیں کہے. تو یہ کہہ رہا ہے تو بہت ہی پیار کرتا ہے مجھ سے، بہت ہی سنسیئر ہے. نو، ہر کوئی کرے گا. ینگ ایج میں دے وڈ وانٹ ٹو ایکسپلائٹ یو. تو ان باتوں میں نہیں آپ نے آنا ہے. آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں کتنی بیوٹیفل ہوں، میری ماں مجھے بتاتی رہتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تو جی میرے پیارے بچوں، ان چیزوں کے لیے آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ بہت فیتھ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. یہ کام مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایونچولی آپ کو اتنا مزہ آنے لگے گا اس اسٹرینتھ کا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ان کی نیت سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کی میرے لیے نیت کیا ہے. لڑکوں کے لیے بھی بیٹا میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ، ہمارے ہاں فیملیز میں زیادہ تر ماں باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کو فریڈم نہیں دیتے ہیں کہ جی گھر میں ہی رہنا ہے، جو کہ ٹھیک ہے. آئی فیل کہ ایک حد تک کبھی چلے گئے کسی فرینڈ کے پاس، گھر میں امی ابو بھائی کسی نے چھوڑ دیا، اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد پک کر لیا، ان کو بلا لیا گھر پہ. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اچھے لوگ آپ چوز کر لیں اپنی لائف میں تو پھر اتنی اجازت ہونی چاہیے. لڑکوں کو ہم بہت کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی 3 بجے آتا ہے صبح کرکٹ کھیل کے، اور تو ان پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں یا نہیں، یا ان کی کمپنی کیسی ہے. تو بیٹے جو میرے ہیں اس وقت مجھے سن رہے، ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور سڑکوں پہ جا کے اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، یہ نہ کریں بیٹا. خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کیئرفل ہونا. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے، اور انہوں نے آپ کی خوشی کے لیے اگر آپ کو یہ اجازت یا یہ فریڈم دیا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈیمیج ہو جائے جو ساری زندگی آپ کو بالکل محتاج کر دے کسی کا. تو وڈ یو وانٹ ڈو دیٹ؟ وڈ یو لائک دیٹ؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. مجھے بہت، میرا دل دہل جاتا ہے جب میں بچوں کو اس طرح ون ویلنگ کرتے ہوئے اور گروپ میں جاتے ہوئے دیکھتی ہوں. تو لڑکوں کے لیے آج کل بری کمپنی سے بچنا میں سمجھتی ہوں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پیرنٹس ان کو زیادہ چھوٹ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اپنی کمپنی بہت سوچ سمجھ کے بنانی ہے. کوشش کریں کہ فیملی ٹو فیملی ریلیشن شپس ہوں جس میں آپ کے دوست ہوں، ان کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، جان پہچان ہو، گھر آنا جانا ہو، تاکہ خبر گیری رہے، ہے نا. لڑکوں کے لیے چیزیں بہت مشکل ہیں. میں ابھی کل نبیہا مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے کالج کے گروپ پہ کسی بچے نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ بھائی ایک بچے کو کڈنیپ کر کے اس کے پیرنٹس سے رینسم ڈیمانڈ کیا بیکاز وہ باہر سے ہی اس کو پکڑ لیا. اینڈ تو اس طرح کے تو کیسز بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور بس اپنے کریئر پہ فوکس کریں. اپنا آپ نے جو بھی بننا ہے اس پہ فوکس کریں، کیونکہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. سب سے پہلے آپ کو وہ ول جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ کرنی ہے اپنے اندر کہ آپ کے مائنڈ کا ایک ایک حصہ، اس کی انرجی اس طرف چل پڑے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلے ہوتا ہے ڈیسیژن، پلاننگ. اوکے، اللہ حافظ. اچھا ٹھیک، ہاں، اللہ حافظ. تو بس یہ تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں. پھر جو ٹپس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، اپنی فزیکل ہائیجین کا، اپنی سوچ کی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں. بری سوچوں کو چھٹک دیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور اللہ سے اپنا کنیکشن بہت اسٹرانگ رکھیں. کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تو بس
پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو بھی مسئلہ ہو آپ کا، کوئی پریشانی ہو، آپ 2 نفل حاجت پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور دیکھیں پھر کیسے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بس اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کو راضی رکھیں اور پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں کو بنا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، اور اپنے دوستیاں کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے دوستیاں کریں. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. ایک دفعہ میری امی کے گھر سے میں ایلو ویرا کا سوکھا ہوا بالکل، جس کو 8 مہینے سے پانی نہیں ملا تھا، وہ پودا لے کے آئی. اور آپ لوگوں نے میرا گارڈن کیا پورچ دیکھا ہوا ہے جس میں بہت میں نے پلانٹس لگائے ہیں. مجھے کیونکہ بڑی جگہ چاہیے تھی، تو اتنی سی جگہ پہ مجھے زیادہ سے زیادہ سبزہ لگانا تھا، تو میں نے ہر طرح کے پودے، سبزیاں، پھل سب لگا لیے. تو سبزہ بہت زیادہ ہے، تو میں نے وہ گملہ لا کے کچھ ہرے گملوں کے بیچ میں رکھ دیا. 2 دن میں وہ ہرا ہو گیا. کمپنی کا یہ فرق پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ سوکھے پودوں میں ہرا پودا رکھ دیں تو وہ بھی سوکھ جائے گا. تو اس بات پہ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. میرے پیارے بچوں، میری بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا سبب بنیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے وہاں فخر کا سبب بنیں. آئی ایم شیور کہ ان تک پہنچیں گی آپ کی اچیومنٹس کی خبریں، اور ان کو خوشی ہوگی، ان کو آپ کا شیئر ملے گا کہ وہ اتنی اچھی اولاد پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. تو سوچیں وہاں پہ سرخرو ہوں گے وہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں. بری سوچوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کریں، اپنے آپ کو بتائیں. اگر وہ مومنٹ آپ کا ایسا چل رہا ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے الفاظ سے کوئی ہرٹ ہو جائے گا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر کے اکیلے بیٹھیں. اس وقت ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا. کچھ پڑھ لیں، کوئی اللہ سے کنیکٹ کر لیں کہ بھئی میں کیا کروں اس سال میں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے. مگر کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ سے کسی کا دل دکھے. نہیں. اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی گرومنگ کا خاص خیال رکھیں کہ صفائی ستھرائی. دے شوڈ اسمیل گڈ، دے شوڈ لک گڈ. اگر کوئی اسکن کا مسئلہ ہے اسے سولو کریں، بالوں کا مسئلہ ہے اسے سولو کریں. اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں نعمتیں، ان کا خیال کریں. اینڈ یو آر بیوٹیفل. ایوری ون از بیوٹیفل جیسے اللہ نے کریٹ کیا ہے. بس وہ بیوٹی کو آپ نے انہینس کرنا ہے، چمکانا ہے. سو چمکتے رہیں میرے پیارے بچوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.